أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 45 اور 46، یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور ان آیات پر الحمدللہ قرآن کریم کا پارہ نمبر 24 مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر 6 پارے رہ جاتے ہیں. اللہ پاک عافیت کے ساتھ اس کو بھی مکمل فرمائے. یہ اس پارے کی آخری 2 آیات ہیں، اور سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے. پچھلی آیات میں تذکرہ چل رہا تھا اللہ پاک کے اس پاکیزہ کلام قرآن کریم کا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اپنے اس کلام کی حفاظت کا مکمل انتظام رکھا ہے، لہذا کسی بھی جانب سے اور کسی بھی انداز سے اور کسی بھی طریقے سے شیطان اگر یہ چاہے کہ قرآن کریم میں کوئی اشتباہ پیدا کر دے، کوئی تداخل کر لے، یا اس میں کوئی کمی بیشی کر دے، کر دے تو نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. یہ اللہ کا ایک ضابطہ ہے. ہم نے ایسا نظام قرآن کے لیے بنا لیا ہے کہ باطل سے مراد شیطان اور شیطان کے تصرفات اور وساوس، وہ اس قرآن کریم میں نہ آگے سے نہ پیچھے سے کسی جانب سے بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے. یہ قرآن بالکل محفوظ ہے. اب قرآن جب محفوظ ہے تو اب دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی موجودہ کیفیت پر کوئی نہ کوئی اعتراض باطل پرست لوگ کر لیں. ہر زمانے میں ہوتا ہے. تو ایک اعتراض تو یہ ہوا جو آپ حضرات نے گزشتہ درس میں سنا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کریم کون سی زبان میں اترا ہے؟ عربی میں. کہا ہم بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی میں ہے، تو یہ کون سی نئی بات ہو گئی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم عربی زبان والے ہیں تو قرآن کریم کسی اور زبان میں اترتا، کوئی عجمی زبان ہوتی. اب یہ ان کی طرف سے ایک شبہ اور اعتراض تھا، لیکن بالکل بے مقصد لا یعنی بیکار بات تھی. اس لیے کہ انسان جس زبان سے واقف ہوتا ہے اسی زبان کو سمجھ سکتا ہے. اور میں نے آپ حضرات کو مثال دی تھی اس کی کہ جیسے ہم سب ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک زبان ایسی ہے جو ہم سب میں مشترک ہے، اور وہ کون سی ہے؟ اردو زبان. اب اردو زبان ہم سب سمجھتے ہیں، اگرچہ ممکن ہے کہ ہر ساتھی کی ایک الگ الگ زبان ہوگی مادری، لیکن اگر کوئی بزرگ آ جائے، کوئی عالم آ جائے اور وہ آ کر یہاں پر فارسی زبان میں بات شروع کر دے تو کیا خیال ہے جی؟ نیند آنا شروع ہو جائے گی نا، اس لیے کہ کچھ سمجھ نہیں آئے گا، الا یہ کہ کوئی فارسی سمجھتا ہو. عقل کہتی ہے کہ انسان کی رہنمائی اور انسان کی ہدایت اسی زبان میں مفید اور کارآمد ہے جس کو وہ بول بھی سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، سمجھ بھی سکتا ہے. تو قرآن کریم کے اولین مخاطب اہل عرب تھے. اللہ پاک نے انہی کے مزاج کو اور ترتیب کو دیکھتے ہوئے قرآن کو عربی زبان میں ہی اتارا تاکہ یہ لوگ پہلے سمجھ سکیں. اب آج کی جو آیات ہیں اس میں ان کے 2 شبہات مزید اللہ پاک نے دور فرمائے.
دو اعتراضات انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے اس کا ازالہ فرمایا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب، کون سی؟ تورات۔ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، لیکن لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے ہو نہ چکی ہوتی تو ہم ان کا کام تمام کر دیتے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک یہ منکرین قرآن کریم کے بارے میں ایسے شک میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جس نے ان کو پریشان کر دیا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه، لیکن ہمارا ضابطہ یہ ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو اس نیک عمل کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہو۔ ومن اساء، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اب ان دو آیتوں میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک تو ان کے دو شبہات اور ان دو شبہات کا ازالہ ہے، رد کیا گیا۔ اچھا، ایک بات میں آپ ساتھیوں سے عرض کروں گا اور وہ انشاءاللہ فائدہ دے گی ہم سب کو۔ یہ جو آیت نمبر 45 ہے سورہ حامیم السجدہ کی، اس میں منکرین، کفار، مشرکین، ان کے دو اعتراضات کا جواب ہے۔ کتنے اعتراضات کا؟ دو اعتراض۔ اعتراض کیا ہے؟ وہ اعتراض یہاں پر آیت میں ذکر نہیں ہے، اعتراض آیت میں ذکر نہیں ہے، لیکن اعتراض کا جواب ہے۔ بات سمجھ میں آ؟ اعتراضات کا ذکر نہیں ہے لیکن اعتراض کا جواب ہے۔ بات سمجھ میں؟ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اعتراض بھی ذکر ہوتا ہے اور اس کا جواب بھی وہی ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی بالکل برعکس صورت ہوتی ہے کہ اعتراض ذکر ہوتا ہے لیکن اللہ پاک اس جگہ پر اس کا جواب ارشاد نہیں فرماتے۔ یہ کتنی شکلیں ہو گئی؟ تین صورتیں ہو گئی دوست۔ کبھی ایسا ہوگا کہ اعتراض نہیں ہوگا، اعتراض کے جوابات ہوں گے، جیسے آج کے درس میں آ رہی ہے بات۔ کبھی ایسا ہوگا کہ اعتراض بھی لفظوں میں ذکر آ رہا ہے، جواب بھی ذکر آ رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ اعتراض ہوگا لیکن اس کا جواب اللہ پاک نے وہاں ذکر نہیں فرمایا ہوگا۔ تو یہ کتنی صورتیں بنی؟ میں یہ بات آپ کو کیوں عرض کر رہا ہوں دوست؟ ایک چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ قرآن کریم چاہے انسان عربی زبان میں بہت تیز ہو، قادر مطلق ہو جائے اور قادر الکلام ہو جائے، قرآن کو پھر بھی کسی سے سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے دوست۔ اب مثال کے طور پہ آیت نمبر 45 میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں دو اعتراضات کا جواب ہے لیکن اعتراضات ذکر نہیں ہے۔ تو اب یہ اعتراض ہمیں کیسے پتہ چلیں گے اور ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ واقعی یہاں کوئی اعتراض تھا اور اس کا جواب ہے؟ اسی لیے اس امت میں مفسرین کے طبقے نے، جو تفسیریں لکھنے والے مستند لوگ ہیں، انہوں نے اس پر اپنی زندگیاں لگائی ہے، کھپائی ہے، محنت کی ہے، کام کیا ہے، اپنے علوم پہ دن رات محنت کر کے اللہ کے کلام کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کریم تو ایک بحر زخار ہے، ایک ایسا سمندر ہے دوستو علم کا، فصاحت اور بلاغت کا، کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس لیے آج 1447 ہجری چل رہی ہے اور اب تک بلا مبالغہ ہزاروں تفسیریں ہیں، ہر زبان میں ہیں، لیکن کسی مفسر نے کبھی یہ نہیں لکھا، دعویٰ نہیں کیا
کہ میں نے لکھ کے بس کر دی ہے، اب اس کے بعد کوئی قرآن پر اعتراض نہیں ہوگا، کوئی بات تشنا نہیں رہ گئی، ایسا کوئی بھی نہیں۔ ہر ایک تفسیر مکمل کرنے کے بعد آخر میں اپنی عاجزی کا، کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی، آنے والے حضرات اس کو واضح کرتے چلے جائیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد دوستو یہ ہے کہ قرآن کریم کو بہرحال سیکھنا پڑتا ہے اور اس کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کون سے دو شبہات اور اعتراضات ہیں، غور کیجیے گا۔ ایک شبہ مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے یہ کیا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن کریم، لیکن کبھی آپ کہتے ہیں کہ مجھ پہ ایک آیت اتری، کبھی کہتے ہیں ایک سورت اتری، کبھی کہتے ہیں چھوٹی سورت اتری، کبھی کہتے ہیں بڑی سورت اتری۔ تو قرآن کریم تو الگ الگ اترا ہے نا، 23 سالوں میں اترتا رہا ہے، جدا جدا کر کے اترا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو ایک ساتھ اتر آتا، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا قرآن کریم تو ایک ساتھ 30 پارے ایک ساتھ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو دے دیے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جبکہ تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تو ایک ساتھ آئی، انجیل اتری تو ایک ساتھ آئی، زبور اتری حضرت داؤد علیہ السلام پر تو ایک ساتھ آئی۔ تو دیکھیں نا، وہ آسمانی کتابیں تھیں اس لیے ایک ساتھ اپنے پیغمبر پہ اتری۔ اگر قرآن بھی آسمانی کتاب ہوتی تو آپ پر ایک ساتھ اترتی۔ آپ یہ اعتراض سمجھیں دوستو، منکرین کا یہ اعتراض سمجھ گئے؟ یہ اعتراض یہاں پر چھپا ہوا پوشیدہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کا جواب کتنے خوبصورت انداز میں دیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بس فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی، کون سی؟ تورات، ایک ساتھ دی گئی، اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اس میں بھی۔ آپ جواب کا انداز سمجھے دوستو، ان سے کہا گیا کہ تم کہتے ہو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن کریم ایک ساتھ نہیں اترا، اگر یہ ایک ساتھ اترتا تو ہم کیا کرتے، ہم بھی مان لیتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر اختلاف نہ ہونے کی وجہ یہ ہوتی کہ ہم کتابیں ایک ساتھ اتارتے تو پوری قوم ایک ساتھ مل کے چلتی، اگر یہی بات سبب ہوتی تو تورات کے اترنے کے بعد تو چاہیے تھا کہ کوئی بھی اس میں اختلاف نہیں کرتا، سب ایک ہوتے۔ لیکن تورات ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ساتھ دی، بنی اسرائیل میں 2 ٹکڑے بن گئے، ایک طبقہ کہنے لگا اللہ کی کتاب ہے، ایک کہنے لگا نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے طور پہ اپنی طرف سے بنا کے لے آئے۔ معلوم ہوا کہ تمہارا یہ شبہ اور اعتراض بالکل بے ڈھنگا اور بے مقصد ہے۔ اللہ کے کلام کو ماننے اور نہ ماننے کی وجہ یہ کبھی نہیں ہو سکتی کہ ایک ساتھ اترا، الگ الگ اترا، اتنے عرصے میں اترا۔ تمہارا یہ اعتراض بے جا ہے، ورنہ سابقہ آسمانی کتابوں میں کوئی اختلاف بھی لوگ نہ کرتے، اس میں بھی کیا گیا۔ بات سمجھ لیں۔ دوسرا اعتراض کیا کیا انہوں نے، شبہ، کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں یہ آسمانی کتاب ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، آپ کہتے ہیں جو اللہ کے حکم کو نہیں مانے گا اس پہ عذاب آئے گا، ہے نا؟ تو ہم تو اس کتاب کو نہیں مان رہے، عذاب کیوں نہیں آ رہا، ہم ہلاک کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ ان کا دوسرا اعتراض۔ بات سمجھ گئے دوست؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ انسان کی ہلاکت کا وقت کیا ہے یہ آپ کے رب نے طے کر دیا ہے۔ موت کب آنی ہے، ہلاکت کب آنی ہے، پکڑ کب آنی ہے، قیامت کب آنی ہے، اللہ کا عذاب کب آنا ہے، یہ اللہ اپنے طے کیے ہوئے ضابطوں کے اعتبار سے اس کو متعین فرماتے ہیں۔
یہ اللہ طے کر چکے ہیں. اگر اللہ پاک یہ طے نہ فرماتے تو لقضی بینہم، یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے. اگر ہم نے طے نہیں کیا ہوتا نا تو تمہارا کام تمام کر چکے ہوتے. لیکن ہم اپنے خداوندی ضابطوں کے ساتھ اس کائنات کے نظام کو چلاتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ ایک نظام چلتا رہے اور ایک نظام برقرار رہے. لہذا انسان کی مجال نہیں ہے، انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ اللہ پاک کے طے ہوئے کیے ہوئے ضابطوں کے اندر یہ اپنی کوئی رائے پیش کرے، یہ اپنی کوئی رائے قائم کر سکے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دونوں باتوں کا جواب اللہ نے ایک آیت کے 2 ٹکڑوں کے اندر لپیٹ کے رکھ دیا، ختم کر دیا، اس کو بحیثیت کر دیا ہے. اور جو بالکل آخری آیت نمبر 46 ہے، اس میں اللہ پاک نے انسان کو اپنا ایک اصول بیان کر دیا دوست. اور وہ اصول کتنا خوبصورت اور پیارا ہے. من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، کہ دیکھو جو اس دنیا میں کوئی صالح نیک کام کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہو رہا. جو نیکی کی قیامت کے دن جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے بندے جاؤ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ محل آپ کا ہے، یہ نہر آپ کی ہے، یہ باغات آپ کے ہیں. اے اللہ یہ مجھے کیوں ملے؟ تم نے فلاں نیک عمل کیا تھا، اس کے عوض میں تمہیں دیے جا رہے ہیں. تو بتائیں ہماری نیکی کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ہمیں ہی پہنچے گا. اللہ پاک ان چیزوں کے محتاج تھوڑی. ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کوئی گناہ کیا، نافرمانی کی، اللہ کی ناراضگی والا کوئی عمل کیا، تو اللہ کی بادشاہت میں، سلطنت میں، حکومت میں، تصرف میں، اختیار میں پوری مخلوق گناہ کر لے، اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. اللہ تو قادر مطلق بادشاہ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. لیکن گناہ کا وبال اسی کے سر پڑے گا اور یہی نقصان اٹھائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو انسان کے گناہ کا اثر وہ قیامت کے دن اس کے سامنے آ جائے گا اور یہ اس وبال کو اپنے سر کے اوپر لے کر وہ گھوم رہا ہوگا. وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا، ایک اللہ والے جا رہے تھے تو ہوتا ہے ایک اوباش قسم کا، آوارہ قسم کا، بدماش قسم کا ایک نوجوان، اس نے کیا کیا، ایک پتھر اٹھایا اور پیچھے سے حضرت کو مار دیا. اللہ والے کو پتھر مار دیا. جب پتھر لگا تو لازمی سی بات ہے کہ پیچھے سے کوئی چیز لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ جی مڑ کے دیکھیں گے نا کہ کہاں سے آیا. تو جب اللہ والے نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ نوجوان کھڑا تھا. نوجوان تو شرارت کی موڈ میں تھا، کہنے لگا کیا ہوا حضرت، پیچھے کیوں مڑ کے دیکھیں؟ آپ تو بیان میں کہتے ہیں جو ہوتا ہے اللہ پاک کرتے ہیں، اور جب پتھر لگا تو پیچھے مڑ کے دیکھ رہے. سمجھے بات دوست؟ شیطان انسان کو اتنا برباد کرتا ہے کہ آپ بیان میں کہتے ہیں جو ہوتا ہے اللہ پاک کرتے ہیں، تو پتھر اللہ پاک نے بھیج دیا، پھر پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہے؟ انہوں نے فرمایا بیٹے ہوتا تو اللہ پاک سے ہے، دیکھ یہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے بدبختی کس کے نصیب میں رکھی، بدبختی کس کے نصیب میں آئی تھی، تو وہ دیکھ لیا کہ وہ آپ کے حصے میں آ گئی. تو جو گناہ کرے گا یہ تو بد نصیبی ہے، وہ اپنے نامہ اعمال کے اندر گویا کہ اس گناہ کو لکھ کر اس کا وبال قیامت کے دن اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، جتنی زندگی اللہ نے دی ہے، کتنی ہے کسی کو بھی نہیں پتا. یہ بھی نہیں پتا کہ زیادہ ہے کم ہے، بہت زیادہ ہے بہت کم ہے، درمیانی ہے، کتنی مدت باقی ہے. موت نہ بیماری کی محتاج ہے، نہ حادثے کی محتاج ہے، نہ بڑھاپے کی محتاج ہے، اللہ کے حکم کی محتاج ہے. تو جتنی زندگی ہمارے پاس ہے اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنا، یہ اللہ کے اس اصول اور ضابطے پر چلنا ہے دوست. تو قیامت کے دن جب جائیں گے تو ان تمام نیکیوں کا اجر انعام آنکھوں کے سامنے آ جائے.
اور خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کیا، وہ ساری مصیبتیں اس جہاں میں ہماری منتظر ہو گئی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل بروز ہفتہ حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی بنات کے مدرسے میں، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں مختصر سے بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ